بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ آج قمری سال کے اعتبار سے پہلے مہینے کی دوسری تاریخ ہے۔ دنوں کو، مہینوں کو اور سالوں کو شمار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نظام چلائے ہیں۔ ایک نظام شمسی ہے، سورج کے طلوع اور غروب کے اعتبار سے ایک نظام چلتا ہے، اور ایک نظام قمری ہے، چاند کے گھٹنے، بڑھنے، چھپ جانے اور ظاہر ہو جانے کے اعتبار سے ایک نظام چلتا ہے جس کو قمری حساب کہتے ہیں، نظام قمری کہلاتا ہے، اور ایک نظام شمسی کہلاتا ہے۔ یہ دونوں نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقام پر جہاں شمس و قمر کا، چاند اور سورج کا تذکرہ ہے اور ان دونوں کی گردش کا اور طلوع اور غروب کا تذکرہ ہے، تو اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ یہ جو پورا نظام ہمارا چل رہا ہے سورج کی گردش کا اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا، اس کی ایک مصلحت یہ ہے کہ تم حساب کر سکو، مہینوں اور دنوں اور سالوں کی تعداد کو جان سکو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن عبادتوں کا مکلف بنایا ہے تو ان عبادتوں کو ان دونوں نظام کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کا تعلق وہ نظام قمری سے ہے، عید کا اور بقرعید کا یعنی قربانی کا تعلق وہ قمری نظام سے ہے۔ اسی طرح حج کا تعلق قمری نظام سے ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے امور ہیں تو وہاں قمری حساب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف نماز جیسی اہم عبادت ہے جو روزانہ انسانوں پر 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، تو اس نماز کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے نظام سے مربوط کیا ہے۔ ہماری نمازوں کے تمام اوقات وہ سورج کی گردش، اس کے طلوع اور غروب ہی کے اعتبار سے متعین ہوتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو دونوں نظام اللہ کی طرف سے ہے، اور دونوں نظام کی ایک عظیم مصلحت حساب کی معرفت ہے، اور دنوں اور مہینوں اور سالوں کی شناخت ہے، اور اپنی عبادتوں کے نظام کو درست کرنا ہے۔ تو قمری اعتبار سے جو مہینے اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں
تو ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ جب 12 مہینوں کی گردش مکمل ہو جاتی ہے اور ازسر 9 مہینوں کا آغاز ہوتا ہے تو یہی سال کی تبدیلی کہلاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے عرف میں کہ گویا نئے سال کی آمد ہوئی، اور نئے سال کی آمد پر عموماً دنیا میں مختلف طریقے سے جشن منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں، اور فقط سال نو کی آمد پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ اب یہ کلچر اتنا عام ہو چکا ہے کہ اپنی شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اپنی پیدائش کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اور کسی شخص نے کوئی کاروبار شروع کیا، کسی کی کہیں جاب لگ گئی، تو اس کو 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اس سال کی تکمیل پر بھی اور نئے سال کی آمد پر بھی جشن منائے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 1 سال کے گزر جانے پر، دوسرے سال کے داخل ہونے پر یہ انسان خوشی مناتے ہیں، تو آخر خوشی منانے کی وجہ کیا ہے؟ خوشی منانے کا کوئی ریزن، کوئی سبب، کوئی بنیاد تو ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جائے کہ خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ یہ سال عافیت کے ساتھ گزر گیا، سلامتی کے ساتھ گزر گیا، میری شادی کو چند سال مکمل ہو گئے تو ہمارے درمیان اچھی طریقے سے نباہ رہا، باہم کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، نزاع نہیں ہوا، جدائیگی اور تفریق کی نوبت نہیں آئی۔ یا تاجر یہ کہے کہ میری تجارت اچھی طریقے سے چلتی رہی، مجھے بہت زیادہ نقصان اور گھاٹے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کوئی ملازمت اور جاب کرنے والا یہ کہے کہ میری جاب اور ملازمت سلامتی اور عافیت کے ساتھ باقی رہی اور مجھے اپنا روزگار ملتا رہا، میری ضروریات زندگی پوری ہوتی رہی۔ تو یہ میں جن کاروبار میں مشغول ہوا تھا یا جس مقصد کے لیے میں نے یہ مشغلہ اختیار کیا تھا، تو یہ عافیت کے ساتھ باقی رہا، سلامتی کے ساتھ باقی رہا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زندہ رہے۔ اگر تمہاری زندگی ہی خطرے میں پڑ جاتی یا اگر تم مر جاتے تو ظاہر ہے کہ تمہاری یہ شادی، تمہاری یہ جاب، تمہاری یہ ملازمت، تمہارا یہ کاروبار، تمہاری یہ کھیتی باڑی ہرگز کسی طرح کی کوئی خوشی تم کو نہیں پہنچا سکتی تھی۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ میرے زندہ رہنے میں یا کسی انسان کے زندہ رہنے میں میرا کتنا دخل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کہے کہ میں اچھا کھاتا ہوں اس لیے زندہ رہا، میں کھانے پینے میں بیلنس رکھتا ہوں اس لیے زندہ رہا، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں اس لیے زندہ رہا، میری زندگی بہت بیلنس کے ساتھ گزرتی ہے، صحیح وقت پر سونا، صحیح وقت پر اٹھنا، صحیح وقت پر کھانا، صحیح وقت پر کام کرنا، اس لیے میں زندہ رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیا فقط بیمار لوگ ہی مرتے ہیں؟ صحت مند لوگ نہیں مرتے؟
لوگ دنیا میں صرف کیا کھانے پینے کی بے اعتدالی ہی کی وجہ سے مرتے ہیں یا اور بھی بہت سارے اسباب ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان یہ کہے گا کہ بہت سے انسان ہیں جو دنیا میں روزانہ صحت مند ہونے کے باوجود اور زندگی کے ظاہر اسباب کے تمام تر موجود ہو جانے کے باوجود وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے زندہ رہنے میں اس کے کاروبار کو یا اس کی زندگی کے طبعی نظام کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا دخل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا ان چیزوں کو سوچنے کے بعد کہ اللہ نے زندہ رکھا اس لیے میں زندہ رہا، ورنہ اللہ چاہتا تو بہت پہلے مجھ کو موت دے دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی سوچ اگرچہ بہت معمولی ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو سوچتا ہے، لیکن اگر اپنی سوچ کو فکر کو وسعت دے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا پوری کائنات کا نظام چلتا رہا، اس کی وجہ سے میں زندہ رہا۔ آسمان کا نظام صحیح چلتا رہا تو میں زندہ رہا، زمین کا نظام صحیح چلتا رہا تو میں زندہ رہا، سورج کے طلوع اور غروب کا نظام صحیح چلتا رہا تو میری زندگی باقی رہی، ہواؤں کا نظام، بارش کا نظام، یہ سب نظام اعتدال کے ساتھ اور مکمل مضبوطی اور استحکام کے ساتھ چلتے رہے، اس کے نتیجے میں ہم زندہ رہے۔ تو کیا ان نظاموں کو صحیح چلانے میں، اس کے استحکام میں اور اس کو باقی رکھنے میں کچھ انسان کا دخل ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا یا دنیا کی حکومتوں کا یا سائنس دانوں کا، ان کی ٹیکنالوجی کا اور ان کی ریسرچ کا، ان کی اسٹڈی کا، یہ کسی طرح کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کی آمد و رفت پر، مہینوں کی آمد و رفت پر، دنوں کی آمد و رفت پر، بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کی صورت میں اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے کی طرف منتقل ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تلقین فرمائیں، ہمیں جشن منانے کا، خوشی منانے کا حکم نہیں دیا۔ وہ جشن منانا کہ جس میں خود اپنی کمائی کو برباد کیا جا رہا ہو، جس میں نہ اپنی ذات کا کوئی نفع ہو نہ دوسروں کا نفع ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائیں۔ اور ان دعاؤں میں اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خاص طور پر دو باتوں کی تلقین فرمائی۔ ایک تو نفس دعا کا منشا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے خالق و مالک کو یاد کرنا، اپنے منعم اور محسن کی طرف متوجہ ہونا۔ ظاہر ہے کہ یہی دعا کی بنیاد ہے اور دعا کا اصل منشا ہے۔ تو اس کے ذریعے در حقیقت انسان کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس کو ہر حال میں اپنی اصل حقیقت یاد رہنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، عاجزی کے ساتھ اس کو پکارے گا، تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو یاد کر رہا کہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میرے اندر کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے، میں اپنے کام کاج خود نہیں کر سکتا، میں خود زندہ نہیں رہ سکتا،
میں اپنی آنکھوں کی روشنی کو خود برقرار نہیں رکھ سکتا، میں اپنے بولنے کی طاقت کو خود برقرار نہیں رکھ سکتا، چلنے پھرنے کی قوت خود میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو اس رجوع کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں اپنی اصل حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدیت میرا وظیفہ ہے، اور میں خود مختار نہیں ہوں، میں مطلق العنان نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی طاقت ہے جو مجھ کو چلا رہی ہے، میرا کوئی منعم ہے، کوئی محسن ہے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں جو انسانوں سے وجود میں آتی ہیں اور آئی ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا۔ جب انسان اپنی اصل حقیقت کو بھولتا ہے تو پھر اس سے خرابیاں وجود میں آتی ہیں، فساد وجود میں آتے ہیں، برائیاں وجود میں آتی ہیں، دنیا کا امن غارت ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، مال اور عزت کی پامالی اور بربادی ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے سببوں کا سبب اور وجوہ کی وجوہ اور بنیاد ہوتی ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو فراموش کر چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بنیادی بات بتلائی کہ زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ، اوقاتوں کی تحویل کے ساتھ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی اصل حقیقت کو یاد رکھیں۔ اصل حقیقت کو بھولنے کے نتیجے میں فساد ہوتے ہیں۔ آج جتنے بھی فساد ہیں اس کی بنیاد یہی ہے، آزادی کا نعرہ اور مساوات کا نعرہ، اپنے حقوق کا نعرہ اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آزاد ہوں، مطلق العنان ہوں، اور میں عام جانداروں کی طرح ایک جاندار ہوں۔ تو جب عام جانداروں کو آزادی ہے تو مجھ کو کیوں آزادی حاصل نہیں؟ اور ایک عام جاندار اپنی ہر خواہش جس طریقے سے چاہے پوری کر سکتا ہے تو میں کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ تو گویا انسان نے اپنی حقیقت کو فراموش کیا، اس کے نتیجے میں انسان اپنی انسانیت کو بھول گیا، اور ایک حیوان میں اور ایک انسان میں، ایک جانور میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ایک جانور کی زندگی جس طرح گزرتی ہے اور اسی طرح انسان کی زندگی بھی گزرنے لگی، اور پھر بھی جانوروں کے اختیار چونکہ محدود ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ فساد، وہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی جو انسان کی آزادی کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں سب سے پہلی جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ دی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو یاد رکھیں، اور دوسری جو تعلیم دی ہے مختصراً یہ کہ عام دعاؤں میں اللہ کے رسول نے جو ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم اللہ سے خیر کے طالب بنیں اور اللہ سے شر سے پناہ چاہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کے کردار، انسان کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اقوال اور اس کے اخلاق وہ دو چیزوں میں دائر ہوتے ہیں، خیر میں اور شر میں۔ اور یہ معمولی عقل رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے خیر اختیار کرنا چاہیے، شر سے بچنا چاہیے۔ اور گویا اسی اعتبار سے ہمیں جہاں آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اسی کو پیش نظر رکھ کر کہ کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھائی ہے، برائی ہے،
اسی کو سامنے رکھ کر ہم آئندہ کا لاہی عمل طے کریں کہ میں خیر ہی کو اختیار کروں گا، شر سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ وہیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کا بھی اسی نقطۂ نظر سے جائزہ لیں کہ مجھ سے کیا خیر صادر ہوا اور کیا شر صادر ہوا، خیر کا صدور ہوا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اگر مجھ سے شر ہوا تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دعاؤں میں ہم جتنا غور کریں گے اتنی زیادہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا مقصد معلوم ہوگا، اور اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو عافیت کے ساتھ گزرے گی، اطمینان کے ساتھ گزرے گی، امن کے ساتھ گزرے گی، اپنی ذات کے لیے بھی مفید بن کر گزرے گی، دوسروں کے لیے اور دنیا کے لیے بھی امن اور سلامتی کا باعث بن کر زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان تعلیمات مقدسہ کو جی جان سے عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔